اچھا طوبہ السلام علیکم حضور. تمام. حضور میں پہلے اردو میں اس نظم کی تشریح کروں گی. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے. ہم پہلے نو شعر کی میں کروں گی، ماریت آخری نو کی کرے گی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں اور مشکلیں آئیں گی ہم ان کو برداشت کریں گے، اور ہم کسی بھی طرح تجھے نہیں چھوڑیں گے، اور تیری عبادت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم. اس شعر میں ہے کہ اگر تیری محبت کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے سے وہ ہمارے ذرا ذرا بھی کر دیں گے، لیکن ہمارے دل میں کوئی بھی ایسا خیال نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے کم کر سکے. جس طرح ہمارے مخالف ہمیں جو کچھ بھی برا بھلا کہیں گے، ہم ان کے دھوکے یا باتوں میں کبھی نہیں آئیں گے. صرف تیرے آگے اور تیرے حکموں پہ ہی ہم اپنے سر جھکائیں گے. ہم تیرا حکم اور تیرا فرمان ہی مانیں گے ہم. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ لوگ ہمیں ٹھوکر بھی ماریں گے تو ہم اسے خوشی سے قبول کر لیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ لوگ ہمیں سزائیں دیتے ہیں تو ہم اپنی زبان پر کوئی شکایت نہیں لائیں گے بلکہ خوشی سے قبول کر لیں گے. یعنی جس طرح پاکستان اور دیگر بعض ممالک میں احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اور احمدی خوشی سے ہر ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، کسی سے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتے، اور خدا تعالیٰ کے آگے دعائیں اور گریزاری جاری ہیں. ہمارے حال خراب پر گو ہنسی انہیں آج آ رہی ہے، مگر کسی دن تمام دنیا کو ساتھ اپنے رلائیں گے ہم. ہمارے اس خراب حال، یعنی جس طرح وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، کہیں احمدیوں کو شہید کر رہے ہیں اور کہیں ان کو دنیاوی نقصانات پہنچا رہے ہیں، بعض کو جیل میں ڈال رہے ہیں، اور پھر ہمارے اس حال پر خوش ہو رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جن کا ان پر کوئی اثر نہیں، مگر ایک دن ایسے آنے والا ہے جب ان کو اس چیز کا احساس ہوگا، یہ اپنے کیے گئے مظالم پر خود ہی روئیں گے. ہوا ہے سارا زمانہ دشمن، ہیں اپنے بیگانے خون کے پیاسے، جو تو نے بھی ہم سے بے رخی کی تو پھر تو بس مر ہی جائیں گے ہم. سارا زمانہ نہیں بیگانے، سارا زمانہ کیا، اپنے کیا اور بیگانے کیا، سبھی ہمارے خون کے پیاسے ہیں. اے اللہ میاں، تو ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا، تو ہم سے بے رخی نہ کرنا. اگر تو ایسا کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا، ہم تو ختم ہی ہو جائیں گے. اے اللہ تعالیٰ، ہم تو بڑے لمبے عرصے سے تیری محبت کا لوگوں کو یقین دلاتے رہے ہیں. اگر تو نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ جو لوگ صرف فلسفی یعنی کہ لاجک باتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ سے محبت کرنے کا کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر ہمیں ہی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا کون سا سیدھا راستہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے محبت کے میٹھے پھل ہم ہی کھائیں گے انشاءاللہ. سمجھتے کیا ہو کہ عشق کیا ہے پیارو کھٹن بلا ہے، جو اس کی فرقت میں ہم پہ گزری کبھی وہ قصے سنائیں گے ہم. اے پیارو، آپ لوگوں کو کیا پتہ کہ عشق کیا ہے؟ یہ بڑی مشکل چیز ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت، نمازیں، دعائیں اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے مشکل وقت ہم پر گزرے تو پھر کسی وقت وہ داستان سنائیں گے ہم. جزاکم اللہ. السلام علیکم حضور. ہمیں نہیں عطر کی ضرورت کہ اس کی خوشبو سے چند روز، بوئے محبت سے اس کے اپنے دماغ و دل کو بسائیں گے ہم. خوشبو. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بناوٹی خوشبو جیسے فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بناوٹی خوشبو جیسے عطر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو عارضی خوشبوئیں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑے سے وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، چند روز ہوتی ہیں، بلکہ ہمیں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کریں گے. اس کی محبت کی خوشبو سے جو کہ مستقل قائم کر رہنے والی ہے اور چند روز نہیں.
ہم احمدیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ مسلمان اب نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، مگر ہم ان کو زندہ کریں گے، یعنی مسلمان تو اپنی شان و شوکت کھو چکے ہیں، ہم اس کو دوبارہ حاصل کریں گے، قائم کریں گے۔ اصل میں در حقیقت ہمارا دشمن یعنی عیسائی مذہب کو بھلا کر یوں ہی خوش ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اب دوبارہ اس کھوئی ہوئی عزت اور اسلام کی شان و شوکت کو دوبارہ اس طرح قائم کریں گے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں یعنی احمدیوں کو اس تحریک محمد کا راستہ دکھانے والا بنایا ہے، جو اپنے دین کو بھول گئے ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں۔ ہم انہیں انشاءاللہ صحیح راستے پر لا کر چھوڑیں گے۔ ہمارے اس عاجزی کی حالت پر ہمارے دشمن کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر انہیں ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ جان لیں کہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ ہم کفر اور ذلت اور تباہی اور گمراہی کو ختم کر کے ہم دوبارہ صحیح راستے پر ان کو لائیں گے، یعنی رشد و ہدایت کے راستے پر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں ہم فتح اور کامیابی کے پرچم لہرائیں گے۔ اے نادان، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم اپنے یار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی پتلی ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہمارا ٹیڑھی آنکھ سے اگر کسی نے ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس سے پہلے کیا دل، کیا ٹیڑھی آنکھ سے پہلے کیا ہے دل؟ نہیں، دل تو نہیں۔ ٹیڑھی آنکھ سے پہلے کیا پڑھا ہو تم نے؟ اے نادان، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم اپنے یار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی پتلی ہیں۔ آگے یعنی اگر کسی نے ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہمارا خدا ایسی بجلی گرائے گا ان پر کہ جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ شہر جو کفر کا مرکز ہے اور جس پر مسیح کے ماننے والوں یعنی عیسائیوں کو بڑا ناز ہے، ہم اس میں خدا تعالیٰ کا نام قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے مساجد بنائیں گے۔ پھر اس کے میناروں سے 5 وقت خدا تعالیٰ کے ذکر کے لیے 5 وقتہ اذانیں ہوا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بغیر کسی ڈر کے ان مساجد سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سنائیں گے، اس کی محبت کے ترانے یہاں سے سنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا باریا، تم نے کیا فرمانا ہے؟ دیوار برلن دیکھیے؟ دیکھی نہیں تو بتائیں کیا ہوگی۔ دیوار برلن حضور لاسٹ منتھ دیوار برلن کی گرنے کی 20th اینیورسری تھی۔ ہمارے لیے دیوار برلن کا گرنا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی خواب فرائیڈے the 10th، جس کا ذکر پہلے دفعہ انہوں نے فرائیڈے 28 دسمبر 1984 کو پیرس میں کیا، کی ایک تعبیر ہے۔ خواب میں حضور نے گھڑی پر 10 کا ہندسہ روشن دیکھا اور ان کی زبان پر فرائیڈے کا دن تھا۔ اس کی بہت سی تعبیریں کی گئی ہیں اور یہ دیوار برلن کی تعبیر کا ذکر انہوں نے فرائیڈے 23 فروری 1990 میں کیا۔ آج میں دیوار برلن کے بارے میں کچھ فیکٹس بتاؤں گی۔